الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی بابرکت تصنیف نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا ہے، اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کرونا وائرس کی وبا، اس کے مضر اثرات سے اللہ سارے عالم کو محفوظ فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس وبا کو سارے عالم سے مٹا دے۔ اور دوسری نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کی سچی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی معیت اور آپ کی شفاعت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ معراج کا واقعہ چل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک وادی سے ہوا، تو وہاں ایک پاکیزہ اور خنک ہوا اور مشک کی خوشبو آئی، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی۔ تو آپ نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ جنت ہے، اور جنت کہتی ہے کہ اے رب، جو مجھ سے وعدہ کیا مجھ کو دیجیے، کیونکہ میرے بالا خانے اور استبرق اور حریر اور سندس اور ابقری اور موتی اور مونگے اور چاندی اور سونا اور گلاس اور تشتریاں اور دستے دار کوزے اور مرکب اور شہد اور پانی اور دودھ اور شراب بہت کثرت کو پہنچ گئے، تو اب میرے وعدہ کی ہوئی چیز کو مجھ میں بھیج دیجئے، یعنی جنت میں رہنے والے، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والے، اسے استعمال کرنے والے آپ بھیج دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ تیرے لیے تجویز کیا گیا ہر مسلم اور مسلمہ اور مومن اور مومنہ، اور جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور میرے ساتھ شرک نہ کرے اور میرے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور جو مجھ سے ڈرے گا وہ مامون رہے گا، جو مجھ سے ڈرے گا وہ مامون رہے گا، اور جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا، اور جو مجھ کو قرض دے گا میں اس کو جزا دوں گا، اور جو مجھ پر توکل کرے گا میں اس کو کفایت کروں گا۔ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا،
بے شک مومنوں کو فلاح حاصل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ جو احسن الخالقین ہیں بابرکت ہے۔ تو جنت نے کہا کہ میں راضی ہو گئی، میں راضی ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک وادی پر ہوا اور ایک وحشت ناک آواز سنی اور بدبو محسوس ہوئی۔ آپ نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ جہنم کی آواز ہے، اور جہنم کہتی ہے کہ اے رب، مجھ سے جو وعدہ کیا یعنی دوزخیوں سے بھرنے کا، مجھ کو عطا فرما، کیونکہ میری زنجیریں اور طوق اور شعلے اور گرم پانی اور پیپ اور عذاب بہت کثرت کو پہنچ گئے، اور میرا قعر بہت دراز اور گرمی بہت تیز ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ تیرے لیے تجویز کیا گیا ہر مشرک اور مشرکہ اور کافر اور کافرہ اور ہر متکبر معاند جو یوم حساب پر یقین نہیں رکھتا۔ دوزخ نے کہا کہ میں بھی راضی ہو گئی۔ تو کل بات یہ چل رہی تھی کہ یہ تکبر ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے کفر سے بچایا، شرک سے بچایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اچھے علماء سے، اچھے بزرگوں سے، اہل حق سے اللہ نے ہمیں وابستہ کیا۔ اللہ کی بے حساب نعمتیں ہیں۔ لیکن کہیں پر جب انسان میں یہ تکبر آ جاتا ہے، یہ بڑائی آ جاتی ہے، تو یہ بڑائی اسے ڈبو دیتی ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، رائی کے دانے کے برابر تکبر۔ اور دوسری جگہ پر یہ آتا ہے کہ جس دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں احادیث کا موازنہ کر کے لکھا کہ ایک طرف تو یہ بات کہ جس دل میں رائی کے دانے کے برابر، رائی کتنی معمولی سی، اتنا چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے رائی کا، اتنا سا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ ذرہ برابر ایمان ہوگا تو جنت میں ضرور جائے گا۔ تو ان دونوں احادیث کا موازنہ کر کے حضرت نے یہ بات بیان فرمایا کہ جس دل میں تکبر ہوگا اس میں ایمان نہیں ہوگا، اس میں ایمان نہیں ہوگا۔ کیونکہ تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر اسے کہتے ہیں کہ انسان کے اندر اپنی بڑائی، اپنی عظمت اس کے پیش نظر ہوتی ہے، میں سب سے بہتر، میں سب سے اعلیٰ، اپنی بڑائی پیش نظر ہوتی ہے۔ اور اپنی بڑائی کے ساتھ ساتھ دل میں دوسروں کی حقارت ہوتی ہے، دوسروں سے نفرت کا برتاؤ ہوتا ہے۔ تو جہاں پر دوسروں کی حقارت دل کے اندر ہو، اپنی بڑائی دل کے اندر ہو، تو فرمایا کہ یہ اس کی علامت ہے کہ یہ تکبر ہے، اور تکبر ام الامراض ہے۔ صوفیہ نے کہا کہ یہ تکبر ام الامراض ہے، یعنی جتنی بھی خرابیاں انسان کے اندر جنم لے سکتی ہیں اس تکبر کی وجہ سے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ابو لہب، ابو جہل کس وجہ سے محروم رہ گئے؟ تکبر کی وجہ سے، کہ ہم اس کے ہاتھ پر کیسے ایمان کو قبول کر لیں، ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیسے چھوڑ دیں۔ تو تکبر اور عناد اندر کا ایسا تھا کہ وہ تکبر اور عناد نے اسلام جیسی نعمت سے محروم کر دیا، ایمان جیسی نعمت سے محروم کر دیا۔ تو یہ کبھی بھی کسی کی حقارت دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے پر تعلی کی نظر نہ ہو، دوسرے پر حقارت کی نظر نہ ہو، اپنے پر بڑائی کی نظر نہ ہو اور دوسرے پر حقارت کی نظر نہ ہو، کبھی بھی ایسا نہیں۔ اور کبھی دل کے اندر اگر ایسا وسوسہ آئے کہ اپنی بڑائی کا خیال آنے لگے، اپنے کو افضل سمجھنے لگے، یا کسی کی حقارت دل کے اندر آنے لگے، تو فرمایا کہ فوراً یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی میں اگر کسی خوبی کی وجہ سے اپنے کو اچھا سمجھ رہا ہوں، افضل سمجھ رہا ہوں، لیکن مجھے تو یہ معلوم نہیں کہ میرا خاتمہ کیسے ہوگا اور اس کا خاتمہ کیسے ہوگا جس کو میں حقیر سمجھ رہا ہوں۔ ممکن ہے کہ میرا خاتمہ خراب ہو جائے اور اس کا خاتمہ اچھا ہو جائے، اور اعتبار تو خاتمے کا ہے،
آج اگر کسی کی حالت ہمیں کمتر نظر آ رہی ہے تو اللہ تو قادر ہے، اس کی حالت بہتر بھی ہو سکتی ہے، وہ بدتر سے بہترین بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ سے توبہ کر کے اللہ کا ولی بھی بن سکتا ہے۔ اور مجھے اپنے خاتمے کا پتہ نہیں کہ میرا خاتمہ کیسے ہوگا، تو پھر مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ کسی کو حقیر سمجھوں؟ ہاں، حقیر تو اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے، کمتر تو اپنے کو سمجھنا چاہیے، نہ کہ کسی اور کو سمجھا جائے۔ اس لیے کبھی دل کے اندر یہ تکبر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اس تکبر کے ساتھ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تکبر، یہ کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے، اور جو اس کو مجھ سے لینا چاہے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ کیا مطلب؟ میں اسے ذلیل کر دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے خاص بندوں کی پہچان یہ بیان فرمائی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں، رحمان کے جو خاص بندے ہیں، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یعنی ان کی تعریف کس چیز سے بیان کی؟ کہ وہ تکبر کے ساتھ، بڑائی کے ساتھ وہ زمین پر نہیں چلتے، بلکہ وہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ اپنے خاص بندوں کی یہ پہچان بیان کر رہا ہے۔ اور کبھی یہ تکبر دل میں ایسا آتا ہے کہ انسان کے دل سے اس کے ایمان کا نور لے کے چلا جاتا ہے۔ کتابوں میں واقعہ آتا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا، بہت بڑے مشائخ میں سے تھے، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم، محدث، مفسر، بڑے اللہ والے، ہزاروں شاگرد، ہزاروں مرید، بہت بڑا حلقہ۔ تو ایک مرتبہ اپنے مریدین اور شاگردوں کے ساتھ کہیں سفر پہ جا رہے تھے، ایک بستی سے گزر ہوا، دیکھا کہ نصارہ صلیب کی پوجا کر رہے ہیں، صلیب کی پوجا۔ بس صلیب کو جب پوجتے ہوئے دیکھا، دل میں ایک حقارت سی آئی کہ یہ بھی کوئی انسان ہے کہ صلیب کو پوج رہے ہیں، خدا کو چھوڑ کر صلیب کو پوج رہے ہیں۔ عبادت تو خدا کی کرنی چاہیے اور یہ صلیب کی عبادت کر رہے ہیں۔ دل میں ایک حقارت سی آ گئی، جبکہ کافر کی ذات سے نفرت نہیں ہے، کافر کے کفر سے نفرت ہے، ذات سے نفرت نہیں ہے۔ گنہگار کی ذات سے نفرت نہیں ہے، اس کے فعل سے نفرت ہے، فاعل سے نفرت نہیں ہے۔ آج ہوتا کیا ہے کہ ہم فاعل سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ ارے بھائی، فاعل تو جب توبہ کرے گا اللہ کا ولی بن جائے گا، اللہ کا دوست بن جائے گا، تو ہمیشہ فعل کو برا سمجھنا چاہیے، فاعل کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ کافر کے کفر سے نفرت ہونی چاہیے، کافر کی ذات سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ تھا، اور رمضان میں حضرت کی خانقاہ میں بڑے بڑے حضرت کے خلفاء اور بڑے بڑے علماء خانقاہ میں وقت لگانے کے لیے آتے تھے۔ اور اس وقت جب سب لوگوں کا مجمع تھا تو حضرت نے ایک عجیب بات یہ فرمایا کہ یقین کرو گے، باور کرو گے، اور یقین دلانے کے لیے میرے پاس قسم سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں بھی ہوں اور باوضو بھی ہوں، اور میں باقسم یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کی تمامی مخلوق میں میں اپنے کو سب سے کمتر اور حقیر سمجھتا ہوں، اہل ایمان سے فی الحال اور کفار سے فی المعال، کہ اگر آئندہ جا کے کفار اگر ایمان لے آئیں تو وہ بھی مجھ سے اچھے ہیں۔ اب یہ کیا چیز ہے کہ کافر کے کفر سے تو نفرت ہونی چاہیے، کافر کی ذات سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ کسی کی ذات سے بغض ہے، نہ کسی کی ذات سے محبت ہے۔ اللہ کو نہ کسی کی ذات سے بغض ہے، نہ کسی کی ذات سے محبت ہے۔ ہاں، اللہ کی جو نظر ہوتی ہے وہ انسان کے فعل پر ہوتی ہے، کہ کافر اگر مبغوض ہے وہ اپنی ذات کی وجہ سے مبغوض نہیں ہے، اپنے فعل کی وجہ سے مبغوض ہے، کہ وہ کفر کرتا ہے، مشرک جو ہے وہ شرک کرتا ہے۔ اور ایمان والے سے اللہ کو اس لیے محبت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، تو اس کے فعل سے اللہ کو محبت ہے کہ وہ اللہ کا مطیع ہے، فرما بردار ہے۔ نہ کسی کی ذات اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے، نہ کسی کی ذات مبغوض ہے۔ ہاں، جہاں پر فعل اچھا اور برا آ جاتا ہے
تو وہاں پر اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت آتی ہے یا اللہ کی طرف سے غضب آتا ہے؟ تو شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے مشائخ کبار میں سے ہیں، لیکن دل میں یہ آ گیا کہ یہ بھی کوئی انسان ہے کہ صلیب کو پوج رہے ہیں۔ بس اگلی بستی میں پہنچے، اس بستی سے گزر گئے، اگلی بستی میں جب پہنچے تو دیکھا کہ نصارہ کی نوجوان بچیاں کنویں پر پانی بھر رہی ہیں۔ ایک لڑکی پر جب نظر پڑی، دل اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اور شاگردوں سے کہا کہ بھئی تم جاؤ، مریدین سے کہا کہ جاؤ، اور پیچھے پیچھے اس کے گھر پہنچ گئے اور اس کے باپ سے کہا کہ میں تو اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ تو مسلمان ہو، ہم نصارہ ہیں، اگر آپ کو اس سے شادی کرنی ہے تو پھر ہمارا مذہب اختیار کرنا ہوگا، اور اتنے عرصے کے لیے ہمارے فارم کے اندر جنگل میں جو خنزیر ہیں اسے چرانا بھی ہوگا۔ کہا کہ مجھے منظور ہے، ایمان رخصت ہو گیا، مجھے منظور ہے۔ اب جنگل میں ان کے فارم میں وہ خنزیر بھی چرا رہے ہیں، اور اس سے نکاح بھی ہو گیا۔ اب شاگرد آتے ہیں، مرید آتے ہیں، دیکھتے ہیں، روتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، یہ شیخ کو کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ جس عصا سے منبر رسول پر خطبہ دیتے تھے آج اسی عصا سے خنزیر چرا رہے ہیں۔ اور یہ کیفیت ہوئی کہ کسی شاگرد نے پوچھا کہ حضرت کہ اتنے بڑے محدث، درس حدیث ہوتا تھا، درس قرآن ہوتا تھا، کہا کہ کوئی کچھ یاد بھی ہے؟ کہا کہ ایک آیت قرآن کی یاد ہے، ایک حدیث یاد ہے، باقی سب بھول گئے، سب بھول گئے۔ اس لیے کبھی اپنی کسی صلاحیت پر، کسی خوبی پر، کسی کمال پر کبھی اترانا نہیں چاہیے، کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کی عطا ہوتی ہے، نہ معلوم ہماری کسی حماقت کی وجہ سے اللہ کسی امتحان میں مبتلا کر دے، ڈرنا چاہیے، بہت ڈرنا چاہیے۔ کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور نہ کبھی اپنی کسی خوبی اور کمال کو اپنی طرف منسوب کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے کچھ کرا دیا، کوئی صلاحیت ہے تو تیری جانب سے ہے، لیکن کبھی اپنے اوپر نظر نہیں لے جانی چاہیے۔ یہ اپنے اوپر نظر کا لے جانا یہ انسان کو اللہ کی نظر میں گرا دیتا ہے۔ خیر، مریدین اور شاگرد دعا کر رہے تھے تو اللہ کی طرف سے ہدایت کا وقت آ گیا، اور پھر دوبارہ اللہ نے مشرف باسلام کیا، ایمان کی دولت ملی، واپس آئے مریدین اور شاگردوں کے ساتھ۔ تو سوال کیا کہ حضرت یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ اتنے بڑے شخص اور اتنے بڑے شخص کا بہک جانا، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ تو کہا کہ اس پر میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کہتا ہے کہ متکبر جو ہے اس کے لیے بھی اللہ نے جہنم جو ہے وہ رکھی ہے، جہنم کے لیے متکبر کو منتخب کیا ہے، تکبر کرنے والے کو۔ تو کہا کہ جب پہلی بستی سے گزرے تو جو نصارہ صلیب کو پوج رہے تھے، ان کو جب صلیب کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں ان کی حقارت آ گئی کہ یہ بھی کوئی انسان ہے کہ صلیب کو پوج رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ بس وہ دل کے اندر حقارت کا آنا تھا کہ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے دل کی کھڑکی کھلی اور کوئی پرندہ اڑ گیا، وہ ایمان تھا نکل گیا۔ اور جب اگلی بستی میں پہنچے تو بس وہ لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گئے، ایمان تو پہلے نکل چکا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس تکبر کی وجہ سے، کسی پر حقارت کی وجہ سے ایمان جیسی نعمت اور دولت سے محروم ہو گئے، جبکہ کتنے بڑے مشائخ کبار میں سے تھے۔ تو ہمارے لیے اس کے اندر بڑا سبق ہے، بڑی نصیحت ہے کہ بندہ کبھی اپنے اوپر نظر نہ رکھے، اپنے کو کچھ نہ سمجھے، اللہ کی مخلوق میں اپنے کو سب سے کمتر سمجھے۔ اسی لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیگر مشائخ کے ہاں یا دیگر سلاسل میں
آخر قدم فنا ہے، لیکن میرے یہاں تو اول قدم فنا ہے، کہ جو یہاں پر اس طریق کے اندر قدم رکھے تو اپنی خود رائی کو فنا کر کے قدم رکھے۔ اگر خودی اور خود رائی کے ساتھ اس راستے میں چلے گا تو کبھی خودی کے ساتھ خود رائی کے ساتھ خدا نہیں ملا کرتا۔ خدا تو اپنی انا کو فنا کر کے ملتا ہے، خودی کے ساتھ کبھی خدا نہیں ملتا۔ اس لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ اپنے کو سب سے کمتر سمجھے، سب سے حقیر سمجھے۔ اس لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیعت کے وقت جہاں دیگر نصیحتیں فرماتے تھے تو وہاں پر بیعت کے وقت ایک نصیحت یہ بھی فرماتے تھے کہ اللہ کی تمامی مخلوق میں اپنے کو سب سے کمتر اور گھٹیا جانو اور دوسروں کو اپنے سے افضل جانو۔ اب قطع نظر اس سے کہ وہ افضل ہے یا نہیں، لیکن ہم اگر کسی سے حسن ظن رکھیں گے اللہ حسن ظن کا صلہ ہمیں عطا کرے گا، اور کم از کم اتنا تو فائدہ ضرور ہوگا کہ اگر ہم کسی سے حسن ظن رکھیں گے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے تو اس کا اور کوئی فائدہ ہوا یا نہ ہوا، اتنا فائدہ تو ضرور ہوگا کہ ہم بدگمانی سے بچ جائیں گے، اور وہ جو بدگمانی کر کے جو نقصان ہوتا اس نقصان سے ہم بچ جائیں گے، اور کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو۔ یوں تو بہت فائدے ہیں، کسی سے حسن ظن رکھنا بہت اس کے فائدے ہیں، لیکن ایک فائدہ یہ بہت بڑا ہے کہ آدمی حسن ظن رکھنے کے بعد بدگمانی سے بچ جاتا ہے، بدگمانی کے گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے کیا کہا، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، کہ ایمان والوں سے کہا کہ کثرت گمان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور ہر گمان گناہ نہیں ہوتا لیکن بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تو اگر کثرت گمان کے اندر مبتلا ہوگے تو ممکن ہے کہ کسی بدگمانی کے اندر مبتلا ہو جاؤ، کسی گناہ والے گمان کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ تو اس لیے گمان پر ہی پابندی لگائی کہ کثرت گمان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور کثرت گمان سے اپنے آپ کو بچانے کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی مخلوق سے حسن ظن رکھو، بھائی سب مجھ سے اچھے، سب مجھ سے اچھے، میں سب سے برا، میں سب سے کمتر، میں سب سے گھٹیا۔ اور جب سب مجھ سے اچھے تو پھر کس سے کیا شکوہ، کسی کی بات کا کیا برا ماننا؟ جب میں ہی سب سے کمتر ہوں تو پھر کسی کی بات کا کیا برا ماننا؟ اس لیے اس کا علاج یہی ہے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کو بات بات پر برا لگتا ہے، کبھی ماں باپ کی بات بری لگتی ہے، کبھی شوہر کی بات، کبھی بیوی کی بات، کبھی باپ کی، کبھی بیٹے کی بری لگتی ہے۔ تو یہ باتوں کا برا لگنا، طبیعت کا تیزی کے اندر آنا، یہ علامت تکبر اور بڑائی کی ہے۔ تو اس لیے پہلی نصیحت یہ ہوتی تھی بیعت کے وقت ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کہ بھئی اللہ کی مخلوق میں اپنے کو سب سے کمتر اور حقیر سمجھو۔ پہلا سبق یہ دیا جا رہا ہے، اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے، وہیں سے یہ تعلیم ملی کہ اس راستے میں جو قدم رکھے اپنے کو فنا کر کے رکھے، اپنی انا کو مٹا کے رکھے، خودی اور خودرائی کے ساتھ کبھی خدا نہیں ملا کرتا۔ تو اس لیے اس تکبر کا جو علاج ہے یہ کرنا چاہیے۔ اور یہ جو بڑائی ہے یہ بڑی مشکل سے انسان کے اندر سے نکلتی ہے، بڑی مشکل سے نکلتی ہے۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ بڑائی کا جو بھوت ہے یہ بڑی مشکل سے جاتا ہے، بڑی مشکل سے جاتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی اٹھا کر دیکھیے، آج تو لوگ پڑھتے نہیں ہیں، حالانکہ نوجوانوں کو پڑھنی چاہیے، کیونکہ حضرت کی خود نوشت سوان حیات کہ حضرت کے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص تھے، لیکن بیٹے کی تربیت کیسی کی، کیسی نگرانی کی بیٹے کی، اور اس تربیت کا اثر تھا، اس نگرانی کا اثر تھا کہ اتنی چھوٹی عمر کے اندر اللہ نے وہ درجہ اور مقام عطا فرمایا کہ بہت کم لوگوں کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے کہ آج ساری دنیا کے اندر فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے۔ یعنی قرآن مجید کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے فضائل اعمال ہے، کتنی زبانوں میں، کہاں کہاں دنیا میں جانا ہوا، سفر ہوا، ہر جگہ پہ فضائل اعمال کی تعلیم موجود ہے۔ لیکن کوئی یہ سوچے کہ کیا حضرت شیخ الحدیث ایسے ہی شیخ الحدیث بن گئے تھے؟ بڑے رگڑے کھانے کے بعد بنے تھے، بڑی سختیاں جھیلی تھیں، بڑی ڈانٹیں برداشت کی تھیں،
یہاں تک فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے ایک مجھے چھوٹا سا تکیہ بنا کر دیا، مجھے تکیہ بہت پیارا تھا۔ تو ایک مرتبہ والد صاحب نے کہا کہ زکریا وہ تکیہ تو لا کر دو، تو کہا وہ تکیہ میرا ہے۔ تو کہا اس بات پہ ایک تھپڑ لگا کہ ابھی سے اپنی چیزیں بناتا ہے، ابھی تو میں موجود ہوں اور تو چیزوں پہ اپنا نام کرتا ہے کہ میرا تکیہ، تیرا کہاں سے آیا؟ بات بات پہ اصلاح ہوتی تھی، یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک نماز میں کوئی ایک لڑکا میرے ساتھ کھڑا ہے، کوئی میرا ہم عمر ہے، اور اتفاق سے دوسری نماز میں وہی پاس ہو گیا، اتفاق ہو گیا، تو کہا کہ اس سے کیا دوستی ہے؟ ظہر میں بھی تمہارے ساتھ کھڑا تھا، عصر میں بھی تمہارے ساتھ کھڑا تھا، کیا دوستی ہے، کیا تعلق ہے؟ اس طرح سے نگرانی کی۔ تو جب اتنے رگڑے کھانے کے بعد پھر اللہ نے کیا بنایا کہ ساری دنیا میں آج فیض جاری ہے، علمی فیض بھی جاری ہے، روحانی فیض بھی جاری ہے، اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو اس لیے اکابر کی جو نظر ہوتی ہے وہ اس بات پر ہوتی ہے، محنت اسی بات پر ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تکبر اس کے اندر سے نکالا جائے، یہ بڑائی انا اس کے اندر سے نکالی جائے، اور جب تک انا نہیں نکلتی اس وقت تک فنا نہیں آتی، اور جب تک فنا نہیں آتی تو اللہ کے تعلق کی جو شمع ہے وہ دل میں روشن نہیں ہوتی، وہ انا کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ تو فنا کے ساتھ ہوتی ہے، بلکہ فنا کے بعد ہوتی ہے۔ تو اس لیے جہاں تک ہو سکے، اور اس کا آسان سا راستہ یہ ہے کہ خود انسان کو کبھی اپنی خرابی کا اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کا نفس ہے نا، وہ تعویلیں پیش کر دیتا ہے، تعویلیں۔ تکبر بھی ہوگا کہ نہیں تیرے اندر تکبر کا ہے، تیرے سے بڑا تو متواضع کوئی نہیں ہے، تو یہ بھی اپنا معتقد بن جاتا ہے کہ ارے میرے سے زیادہ تو کوئی متواضع نہیں ہے، وہ فلاں وقت کسی آدمی نے مجھے ایسا کہہ دیا تھا، میں نے تو برداشت کر لیا تھا، تو باہر والے کی تو برداشت کر لی تھی، لیکن بیوی کی برداشت نہ کی، ماں کی برداشت نہ کی، باپ کی برداشت نہ کی، باہر تو کر لی تھی۔ تو اس باہر برداشت کرنے میں بھی ایک نفسانیت ہوتی ہے کہ باہر اگر آدمی کچھ کہے گا تو بدنام ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے کہ بڑا بد اخلاق ہے، بدنام ہو جائے گا۔ اور گھر کا حال کس کو پتا؟ کسی کو بھی نہیں پتا کہ گھر میں ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، بیوی کے ساتھ کیسا ہے، اولاد کے ساتھ کیسا ہے۔ تو اصل امتحان تو گھر کے اندر ہے، گھر سے باہر امتحان نہیں۔ باہر تو ہر آدمی معزز اور مکرم بننے کی کوشش کرتا ہے، اچھی گفتگو کرتا ہے، اچھا انداز اختیار کرتا ہے، کس لیے؟ کہ لوگ میری تعریف کریں کہ جی بڑے اچھے اخلاق والا ہے، بڑا متواضع آدمی ہے، بڑا مٹ کے یہ ملتا ہے۔ تو اس میں بھی نفس کا ایک قید ہوتا ہے، نفس کا جال ہوتا ہے۔ اصل چیز تو گھر کے اندر کیسا ہے، بیوی کے ساتھ کیسا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے، اصل تو یہ امتحان ہے۔ تو اس تکبر کو اپنے اندر سے نکالنا چاہیے، اور پھر اس کا راستہ وہی ہے کہ جب تک آدمی اللہ والوں کے سامنے اپنے کو پامال نہیں کرتا، یہ مرض اندر سے نکلتا نہیں ہے، خود نہیں نکلا کرتا۔ جب تک کہ کسی اللہ والے کے سامنے اپنے کو پامال نہ کرے اور اپنی اصلاح کا اہتمام نہ کرے، کیونکہ عادت اللہ یوں ہی جاری ہے کہ اگر کسی کو کچھ ملتا ہے کسی واسطے اور وسیلے سے ملتا ہے، عادت اللہ یہی ہے کہ اللہ کا فضل جب ہی متوجہ ہوتا ہے اپنی انا کے ساتھ، اور خود آدمی یہ چاہے کہ خود مریض ہو اور خود طبیب ہو، تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے نفس کی نگرانی سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ معاملہ نازک ہے کہ متکبر کو اللہ نے جہنم کے لیے منتخب کیا ہے، جہاں کافر کافرہ، مشرک مشرکہ، تو وہیں پر متکبر کو بھی اللہ نے، اب وہ متکبر چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، کیونکہ جہاں پر کوئی فعل اگر برا ہے اور اگر اس فعل پر کسی کافر کی مذمت کی گئی ہے اور وہ فعل اگر کسی مسلمان میں بھی پایا جائے تو وہ مسلمان بھی اس مذمت میں شریک ہوگا، بلکہ اور زیادہ ہوگا کہ تو ایمان والا ہے، تیرے اندر یہ خرابی کیوں آ گئی؟ اس لیے ڈرنے کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور اپنی نفس کی نگرانی کرتے رہنا چاہیے، اس سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا انداز، اپنی گفتار، اپنی نشست و برخاست، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، اپنے بڑوں سے کیسا، اپنے چھوٹوں سے کیسا، اپنے ماتحت سے کیسا، اور سب سے زیادہ بیوی کے ساتھ کیسا۔ آج بیوی کے ساتھ بدترین برتاؤ ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ وہ اذیت اور تکلیف کے اندر مبتلا ہوتی ہے۔
حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجلس میں یہ بات بیان کی کہ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ 30 سال شادی کو گزر جاتے ہیں، لیکن بیوی جو ہے وہ اولاد بھی ہو جاتی ہے، لیکن بیوی شوہر کے لیے اجنبی رہتی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اسے وہ پیار محبت نہیں ملتی جس کا کہ وہ مستحق ہے۔ شوہر اسے وہ محبت نہیں دیتا اور وہ سمجھتا ہے کہ خالی کو یہ خواہشات پورا کرنے کا کوئی ذریعہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کو جواب دہ ہونا ہے۔ کیا کل اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے؟ اس چیز کو ضرور سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر یہ فکر پیدا فرمائے اور اللہ اپنی اصلاح کے اہتمام میں لگا دے۔ بڑوں نے اس چیز کا اہتمام کیا ہے، اور یہ تکبر اور بڑائی اس انداز سے اس کی لہریں اٹھتی ہیں کہ ہر آدمی کے لیے پہچاننا مشکل ہوتا ہے جب تک کہ کسی اللہ والے سے جا کے بیان نہ کرے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت بھی فرمائے، اور اللہ تکبر سے، عجب سے، خود پسندی سے اللہ سب کو بچائے، اور دلوں میں اللہ نرمی، عاجزی، زاری اللہ پیدا فرمائے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ العسر وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شیء قدیر۔ اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام ابلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما۔ یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ذکر و فکر والی حیات طیبہ نصیب فرما، اپنی رضا کے لیے یا اللہ ہمیں مٹنا نصیب فرما۔ یا اللہ تواضع، عاجزی، زاری ہمارے اندر پیدا فرما، تکبر سے، عار سے، استکبار سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ نفرت اور حقارت سے ہماری حفاظت فرما، بڑوں کا ادب کرنے والا بنا، نرم گفتگو کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا، اچھے اخلاق کا یا اللہ ہمیں حامل بنا۔ یا اللہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے ظاہر اور باطن کو آراستہ فرما۔ اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل برکات یا اللہ نصیب فرما۔ اس ذکر کے انوار سے ہمارے قلوب کو معمور و منور فرما۔ آپ کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کی غلامی میں یا اللہ ہمیں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کے بابرکت طریقوں کی مخالفت سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کرونا وائرس کی وبا سے سارے عالم کی یا اللہ حفاظت فرما، سارے عالم کے سارے انسانوں کی یا اللہ حفاظت فرما۔
یا اللہ آپ ہی قادر ہیں۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ سارے عالم سے اس وبا کو مٹا دے۔ یا اللہ سارے عالم سے اس وبا کو مٹا دے۔ آپ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، آپ کے سوا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں۔ اے اللہ تو اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے کرم کا معاملہ فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ سارے عالم سے یا اللہ اس وبا کو مٹا دے، سارے عالم سے دور فرما دے، سارے عالم کے انسانوں کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو محفوظ ہیں ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما، ہماری خواتین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر جانب سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہم کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں۔ اے اللہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، ہم کمزور ہیں۔ یا اللہ تو محض اپنے فضل و کرم سے اس آزمائش سے سارے انسانیت کو نجات عطا فرما، امت مسلمہ کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، یا اللہ ماہ رمضان کی جملہ عبادات ہم سب کے لیے آسان فرما۔ یا اللہ روزے بھی آسان فرما، تراویح بھی آسان فرما، کثرت تلاوت کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مسجدوں کو مصلین سے آباد فرما، حرمین کو یا اللہ معتمرین اور حجاج سے آباد فرما، ہر قسم کے موانع اور رکاوٹوں کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں میں جو نیک ارادے ہیں، خواہشات ہیں، یا اللہ بعافیت اس کی تکمیل فرما، کبھی مخلوق کا محتاج نہ بنا۔ ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، آسان عطا فرما۔ یا اللہ ظاہری رزق بھی عطا فرما، رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، اپنی محبت اور معرفت کا رزق عطا فرما، نیکی اور تقوی کا رزق عطا فرما، توبہ کا رزق عطا فرما۔ یا اللہ کثرت ذکر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، خیر کو غالب فرما۔ یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، ہر خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزى الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتک یا